للعاكفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. اللہ رب العالمین کی توفیق و رحمت سے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اپنے آخری ایام میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ آخری 10 دن ہیں جن کو رمضان کے مہینے کے 29 یا 30 دنوں میں بھی ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ ویسے تو رمضان کے پہلے دن اور پہلی رات سے ہی رحمتیں اور برکتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ رمضان کے آخری لمحات تک اسی طرح سے ہی برقرار رہتی ہیں، لیکن آخری عشرہ اس کو خاص طور پر اہمیت حاصل ہے کہ خود کائنات کے امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو اماں جی فرماتی ہیں شدہ میزارہ ہو، آپ کمر بستہ ہو جاتے، ایقادہ اہلہ ہو، اپنے ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی شامل فرماتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور یہ راتیں خاص طور پر اس اہمیت کی حامل ہیں کہ ان راتوں کی مکمل رات کی عبادت جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یعنی عام معمول کی راتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، کہ پوری رات کی عبادت کی بجائے رات کا کچھ حصہ عبادت کے اندر صرف کریں۔ لیکن جب یہ رمضان کا آخری عشر شروع ہوتا ہے، اور اصل میں یہ آخری عشر ہی ہے جس کے لیے عشرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے پہلے جو 20 دنوں کے لیے پہلا عشرہ اور دوسرا عشرہ ہے، یہ تخصیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آخری عشرے کی تخصیص جو ہے وہ خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ان کے لیے خاص طور پر آپ نے عبادت کا انتظام و اہتمام پوری رات جاگ کر کے کیا، اور اپنے ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی اس عبادت کے اندر شریک کیا۔ تو اس راتوں کی عبادت کا جو مقصود ہے وہ ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے تحرو کا لفظ استعمال کیا کہ تحرو لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کو اللہ رب العالمین نے خاص حکمت کے تحت اس کو اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے بعد پھر واپس آپ کے جو ہے وہ ذہن سے اس کو واپس لے لیا، تاکہ اس کو تلاش کر کے اس کو حاصل کیا جائے۔ تو اس کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرہ بالعموم اور آخری عشرے کی طاق راتیں، یعنی 21، 23، 27 اور 29، 25 جو ہے یہ والی گنتی، ان کے اندر اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم و ترغیب دی ہے۔ تو جہاں اس کو تلاش کرنے کا عام معمول ہے، وہاں اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی کا معمول رہا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں آغاز عشر یعنی پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے جو ہے وہ صحابہ سے اس بات کی وضاحت فرمائی، میرے اللہ رب العالمین نے مجھے دکھایا ہے کہ جس کی تلاش کے لیے ہم بیٹھے تھے وہ اس سے بھی اگلے عشر کے اندر ہے۔ تو پھر آپ نے آخری 10 دنوں کا اعتکاف بھی فرمایا۔ تو یہ پھر آپ کا معمول جو ہے وہ آپ کی پوری زندگی برقرار رہا، بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ نے اپنا اعتکاف مؤخر کیا اور اپنے اعتکاف کو چھوڑا، تو شوال کے 10 دنوں میں آپ نے اس اعتکاف کو پورا کیا۔ تو آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کا انتظام کرتی رہی۔ تو اعتکاف ایک خاص مخصوص عبادت ہے جس کا مقصود جو ہے
لزوم المسجد للطاعت والعبادہ، کہ مسجد میں اپنے آپ کو ایک جگہ مخصوص کر کے رکھ لینا عبادت کے لیے اور اطاعت کے لیے، تو یہ اعتکاف کا ایک خاص مقصود ہے۔ اس طرح حج کی عبادت میں کچھ عبادات خاص ہیں، اسی طرح سے اعتکاف کے اندر یہ خاص عبادت ہے اور وہ ہے عاکف۔ عاکف کا معنی کیا ہے؟ عاکف کا معنی ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو ایک جگہ کے لیے اور ایک جگہ پر مخصوص کر کے بٹھا لیتا ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خیمہ بنایا کرتے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس خیمے کے اندر رکھتے۔ تو یہ عبادت جو ہے وہ اپنے آپ کو پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ ایک جگہ پر مخصوص ہو کے اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھنے کا نام ہے اعتکاف ہے۔ اب اعتکاف پہلی بات یہ ہے کہ یہ کرنا نبی رحمت کی سنت مبارکہ ہے۔ دوسری بات، عبادت اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا یہ بھی ایک انتہائی اہم اور ضروری عمل ہے کہ اپنی عام ضروریات اور معمولات کو تبدیل کر کے باقی سارے معمولات کو پیچھے چھوڑ کے عبادت کے معمول کو مقدم رکھنا، یہ اصل میں اعتکاف کا مقصود ہے۔ اب اگر ہم غور کریں تو اعتکاف کی حالت میں نماز جنازہ کے لیے جانے سے روک دیا گیا۔ نماز جنازہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ادا کرنے سے ایک پہاڑ کے برابر اجر ملتا ہے۔ دفن کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کے شامل ہونے میں ایک پہاڑ کے برابر اجر ملتا ہے۔ مریض کی عیادت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي خَرَبِ الْجَنَّةِ، بندہ جب مریض کے پاس عیادت کے لیے گیا ہوتا ہے تو وہ ایسے ہے گویا جنت میں موجود ہے اور جنت کے پھل کھا رہا ہے۔ یعنی اتنے اہم کام ہیں، لیکن ان کاموں سے معتکف کو روک دیا گیا کہ تم نے جنازے میں شریک نہیں ہونا، عیادت مریض کے لیے تم نے نہیں جانا۔ تو یہ بات اس بات کی عکاس ہے کہ یہ معمولی عمل نہیں ہے بلکہ انتہائی اہم عبادت ہے اور اس کی انتہائی اہم ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے جو بھائی اعتکاف کی نیت کر رہا ہے اور اعتکاف کرنے کا ارادہ کر چکا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 21 کی رات یعنی 20واں روزہ مغرب کی نماز سے پہل وہ مسجد کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ مغرب کی نماز جو کہ عربی کے اندر ہے، جو عربی تاریخ ہے، اس میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، اور رات کا آغاز جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے ہوتا ہے۔ تو 20 رمضان المبارک، غالباً یہ جمعہ المبارک کا دن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 20 رمضان المبارک۔ تو رات سورج غروب ہونے سے پہلے معتکف کے لیے مسجد میں آنا یہ اس کی گنتی کو پورا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے جو اعتکاف کی نیت رکھتا ہے وہ 20 رمضان المبارک کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ مسجد کے اندر موجود ہو، اور اس اعتکاف کے عمل کے دورانیے میں اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کے آئے کہ میں نے دنیا کو پیچھے رکھ کے اللہ رب العالمین کی طاعت و عبادت کو مقدم رکھنا ہے، اور عبادت کے لیے مسجد کے اندر بنایا ہوا خیمہ اس کا مقصود ہے اس تنہائی اور اس پردے کے اندر اپنی عبادت کو کرنا۔ تو یہ بات انتہائی اہم ہے کہ عبادت کے لیے خیمہ تیار کیا جاتا ہے۔ اب ہمارا معمول یہ ہے کہ سونے کے لیے خیمہ استعمال کیا جاتا ہے اور باقی معمولات کے لیے مسجد کا جو ہال ہے یا صحن ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات لازم سمجھنے کی ہے کہ اپنے آپ کو تنہا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کے لیے اپنا خیمہ اس کو استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد معمولات کے اندر اگر کوئی ضروری مقاصد کی بات جو ہے وہ ملاقاتیں ہیں، جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ازواج مطہرات مسجد میں ملنے کے لیے بھی تشریف لاتی رہی اور آپ ان سے معمول کی باتیں بھی کرتے رہے، دروازے تک ان کو الوداع بھی کیا، لیکن بلا مقصد کی باتیں یعنی بیٹھنا، گپ شپ کرنا، معمولات کی زندگی، یعنی معتکف اور غیر معتکف کی اگر عادات و معمول میں فرق نہیں ہے تو اسے سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے
آپ کی حیثیت کیا ہے؟ یہ بہت اہم موقع ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو حاصل ہوتا ہے، اور اگر اس میں وہ مقصد بھی مل جاتا ہے جس مقصد کے لیے یہ تنہائی اختیار کی جاتی ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر کا میسر آ جانا، تو کائنات کے امام کی بشارت ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اگر واقعہ ہی لیلۃ القدر کی رات مل گئی اور قیام و اللہ کے سامنے احتساب کی نیت سے قیام کے ساتھ اگر یہ رات میسر آ گئی تو سمجھے کہ پوری زندگی کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو ان کو تلاش کرنا، ان کے لیے کوشش کرنا، ان کے لیے جستجو کرنا، یہ اصل میں مطلوب ہے اس اعتکاف کے کرنے کا۔ تو اس لیے اعتکاف کرنے والے بھائی اس بات کا التزام کریں کہ وہ اس اہتمام کے ساتھ مسجد کے اندر آئیں کہ اپنے معمولات کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ بعض دفعہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مسجد میں بیٹھا ہوئے ہیں اور اپنے گھر کے سارے معمولات یہاں بیٹھ کے واچ کر رہے ہیں، فون پہ بتا رہا ہے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کام کیا کرنا ہے، آنا کہاں ہے، جانا کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے، پورے کا پورا جو ہے وہ یہاں بیٹھ کر کے اس کو ڈیل کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اعتزال نہیں ہے۔ اعتزال کا معنی ہے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے ہٹ کر کے، تنہا کر کے، علیحدہ کر کے رکھے۔ یہ اصل میں مقصود ہے اس کا، ضرورت کے لیے اور ضرورت کے تحت اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے، کوئی معاملہ بنتا ہے، وہ ایک الگ عمل ہے، لیکن معمول کا معمول برقرار رہے اور اعتکاف کا اعتکاف بھی برقرار رہے، تو یہ جو ہے وہ دونوں چیزیں ان کو اکٹھا اور مجتمع کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے اعتکاف کے لیے اپنی نیت کو خالص کر کے اپنے آپ کو معتزل اور تنہا کرنا، اور مسجد کے اندر عبادت کے لیے اپنے آپ کو بٹھانا، لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا، اس کے لیے جستجو اور کوشش کرنا، نوافل اور سنن کا انتظام کرنا، قرآن مجید کی قرأت و تلاوت، اور اللہ رب العالمین سے خیر کے طلب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ اعتکاف کا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین جو اعتکاف کرنے جا رہے ہیں ان کو وہ والی توفیقیں نصیب فرمائے جن توفیقوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اس رحمت کو لوٹا جا سکتا ہے، اور باقی ہمارے معمولات زندگی کے اندر ان راتوں کی خیر و برکات کو حاصل کرنے کی، اس قیام کو اس طرح کا قیام اللہ رب العالمین بنا دے جس کے لیے کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کو رمضان کا قیام بھی اگر صحیح میسر آ گیا تو یہ اس کے بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اگر لیلۃ القدر میسر آ جاتی ہے تو یہ تو اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کا احسان اور اس کا فضل عظیم ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء غمومنا وحمومنا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔